محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. ایک لمبے سفر پر جانا تھا، اس لیے انہوں نے بڑی شفقت فرمائی کہ وقت عنایت فرمایا. ہمارے پاس معزز مہمان تشریف فرما ہیں. میرے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا چکے ہیں، اور جس قدر آج انہوں نے اصرار کیا ہے بار بار اس بات کے لیے کہ مجھے رخصت دے دیں، تو آج پہلی دفعہ اتنا ہی تکرار میں نے یہ جسارت کی ہے. امید ہے وہ مجھے معاف فرمائیں گے اور بالتفصیل اپنے ارشادات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. ہمارے پاس بیرون ملک سے ایک بہت ہی معزز مہمان تشریف لائے ہیں. برطانیہ سے مولانا شفیق الرحمن شاہین، سیکرٹری اطلاعات مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ. میں اپنی طرف سے، مرکزی جمعیت لاہور کی طرف سے، اسوہ فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. اور اسی کے ساتھ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر سے وقت کے لیے ضرور تشریف لائیں اور اپنے ارشادات آپ عوام کے سامنے اور ہم طلاب کے سامنے وہ پیش فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا، اتنا لمبا سفر کیا ہے، یقیناً دیگر معاملات ہیں اور مصروفیت ہوتی ہے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. آپ جو احباب بکھر کر بیٹھے ہیں، درمیان میں کچھ کرسیاں خالی ہیں، آپ شفقت فرمائیں، لوگ پیچھے کھڑے ہیں، آپ ان کرسیوں کو فل کریں اور جو بالکل باہر والی طرف کی کرسیاں ہیں وہ خالی کریں تاکہ لوگ بیٹھ سکیں. جزاکم اللہ. اور اگر بیداری کا ثبوت دے دیں تو چلیں، سونے پہ سہاگا ہے. نعرہ تکبیر. بھوک لگ گئی ہے لگتا ہے. کھانا کب تک ہے شیخ صاحب؟ ابھی 2 گھنٹے ہیں. ابھی حضرت حافظ محمد یوسف پسروڑی صاحب کو میں نے واقعتاً آج باندھ کے رکھا ہوا ہے. وہ رسیاں توڑا رہے ہیں کہ مجھے بیٹھنے دو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اور وقت گزر جائے اور آج وہ کہیں اور نہ جانے کے قابل رہیں. آج وہ صرف ہمارے پاس رہیں اور تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائیں. نعرہ تکبیر. مولانا ارشد بیگم کوٹی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا نہ کرو، لیکن یہ لوگ اٹھتے نہیں اس طرح سے. نعرہ تکبیر. آپ کی آواز نہیں آ رہی، واقعتاً نہیں آ رہی. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر میری منزل. حوض کوثر پہ جانا چاہتے ہیں تو جواب دے دے. میری منزل تیری منزل، تیری منزل. جناب محترم شفیق الرحمن شاہین، سیکرٹری اطلاعات مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ. سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین گرامی قدر، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اس باوقار مجلس کے اندر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. یقیناً جتنے بھی لوگ خواہ وہ منتظمین ہوں یا سامعین ہوں، آج کے دور کے اندر جب ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جو رسومات اور خرافات کے نام پہ ہوتی ہیں، اس موقع پر حرمت رسول، عظمت رسول اور سیرت طیبہ کے موضوع پہ ہونے والی ایسی مجلسیں نہ صرف انشاءاللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنیں گی، بلکہ اپنی زندگیوں کو سیرت طیبہ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے آگے بڑھنے کا مواقع بھی ہمیں فراہم کریں گی. اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے
میں ابھی ایک حالیہ واقعے کی طرف آپ کو ایک اشارہ کرنا چاہوں گا. کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کے جو شہزادے جن کو کہتے ہیں وہاں کے ولی عہد پرنس چارلس جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی اور ایک ہی ٹیبل کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اور انہیں میں نے اپنی کتاب دا پروفٹ آف مرسی رسول رحمت جو ہے وہ دی. کچھ دیر وہ کتاب کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن کو بھی دیکھا ہے اور میں نے تمہاری اس کتاب کو بھی دیکھا ہے، تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے کہ من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک شخص کو زندہ کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. یہ آیت میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے. میں نے اس سے یہ بات کہی کہ یقین طور پر قرآن پاک کا ایک ایک جملہ وہ پوری انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے، اس لیے کہ ہم جس دین کے داعی ہیں وہ دین صرف چند افراد کے لیے نہیں، چند علاقوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ اس کا نبی، اس کا ٹائٹل ہی رحمت للعالمین ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے محسن بن کے آئے. تو قرآن پاک کی صرف ایک آیت نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ہمارے نبی کی زبان مقدسہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات پوری انسانیت کے لیے امن، سکون، رواداری، مساوات اور زندگی گزارنے کا ایک اتنا پیارا خوبصورت سمبل تصویر ہے کہ آج کی انسانیت کو اگر امن اور سکون چاہیے، انتہا پسندی سے نجات چاہیے اور پوری دنیا کے اندر وہ نظام اخوت آ جائے جو ریاست مدینہ کے ذریعے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو اس کا حل اور اس کی عملی شکل اور اس کا پیغام قرآن صرف اور صرف قرآن پاک کی آیات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی قدر میں ہے. ابھی مجھ سے پہلے جو شخصیت خطاب کر رہے تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات کی. یقینی طور پر ہم جس نبی کے داعی ہیں انہوں نے اپنی بعثت کا مقصد ہی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ذکر کیا کہ میں کائنات کے لوگوں کے سامنے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اور انسانوں کو حسن خلق کا درس دینے کے لیے آیا ہوں. اس حوالے سے برطانیہ کے اندر ہماری جماعت یا ہمارے وہ ساتھی جو دعوت دین سے وابستہ ہیں، جہاں ہم اپنی آنکھوں سے اس حسن خلق کے بے شمار مظاہرے دیکھتے ہیں، اس کی ایک مختصر سی مثال آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں ایسے دوں گا کہ پچھلے سال دسمبر کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ ایسے لوگ جو بے گھر ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، باہر فٹ پاتھ کے اوپر سو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مہاجرین یا متاثرین جو دنیا کے مختلف ممالک سے برطانیہ کے اندر آئے، کچھ قانونی کچھ غیر قانونی طور پر، جب رہائش کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو باہر پھرتے رہتے ہیں. ہم نے دسمبر کے اندر برطانیہ کے اندر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، ہم نے اپنی مسجد کے اندر اہتمام کیا کہ ایسے بے گھر افراد کو چند دنوں کے لیے مسجد کے اندر جگہ دی جائے. ہماری مسجد کی وسیع بیسمنٹ، وہاں پہ ہم نے اس بات کا اہتمام کیا. تو باہر اپنے علاقے سے قریباً 21 یا 22 افراد تھے جن کو ہم نے دعوت دی کہ اگر وہ 1-2 راتیں اگر ہماری مسجد میں آ کے گزارنا چاہیں تو وہ گزار سکتے ہیں. ان بے گھر افراد کو ہم نے مسجد میں لے کے آئے. کوئی ان کو تبلیغ یا اس قسم کا کوئی
پیغام نہیں دیا گیا جس کی بنیاد کوئی مذہب یا دعوت دین ہو. صرف ان کو 3 دن تک مسجد کے اندر ٹھہرایا گیا، ان کو گرم کمبل اور 3 وقت کا کھانا دیا گیا، اور 3 دن کے بعد ہم نے پھر ان کو کچھ تحائف کے ساتھ رخصت کیا کہ اب ہمارے پاس مسجد کی مزید جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے ہمیں مسجد کی حال ضرورت ہے، تو اب آپ تشریف لے جائیں، ہم دوبارہ آپ کو بلائیں گے. تو میرے معزز بھائیوں، اسلام جس تعلیم کو انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا منظر دیکھا کہ ان 21 افراد کے جن کو ہم نے کوئی تبلیغ نہیں کی، صرف 3 دن تک کھانا کھلایا اور کمبل دیے. قریب 1 ہفتے کے بعد ہمارے پاس ان 21 میں سے 3 آدمیوں نے خود آ کے اسلام کو قبول کر لیا. اب دیکھیں، ہم یہ سنا کرتے تھے کہ لوگ مسلمانوں کے اخلاق سے مسلمان ہوئے، لوگ مسلمانوں کے نظام اخلاق کے تحت آ کے اپنے آپ کو بدلنے پہ مجبور ہو گئے، اور یہ حقیقت ہے. آج ہماری مساجد، ہمارے اسلامک سینٹرز، ہمارے گھر، ہمارے دل وہ حسن خلق سے دور ہو چکے ہیں. آج ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، حرمت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن کاش ہم اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو اس ملک کے اندر رہنے والے عیسائیوں کے لیے کھولیں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے کھولیں، یہاں پہ رہنے والے بے دین لوگوں کے لیے کھولیں، اور ایسے وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں ان کو مسجد میں لے کے آئیں، کھانے کے نام پہ ہو، ان کو کسی تقریب کے نام پہ ہو. تو یقینی طور پر آپ اس بات کی امید رکھیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ ہمیں بڑے لمبے چوڑے وعظ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا حسن خلق، ہمارے چہرے کی مسکراہٹ، ہمارے دل و نظر کی کشادگی لوگوں کو قرآن و سنت کو قبول کرنے کے اوپر مجبور کر دے گی. بدقسمتی یہ ہے آج قرآن و سنت کے نام لینے والوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ بھی باقی نہیں رہی، ہمارے دلوں کے اندر وہ کشادگی بھی باقی نہیں رہی. یقین طور پر آج اتنے علماء اور اساتذہ کے درمیان یہ بات کہتے ہوئے مجھے عرق انفعال کا بھی یہ خدشہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر ہم نے اگر لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا اور لوگ آج اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کے دامن کے اندر امن، سلامتی، محبت، رواداری کا پیغام حقیقت میں سمجھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرنا اور پھر اس پیغام کو دوسروں تک پیش بھی کرنا. واقعات تو بہت سارے ہیں، میرے خیال میں وقت کی بھی کمی ہے. صرف ایک اور بات، صرف ایک ذکر خیر کے طور پر، پچھلے دنوں میرا وہاں پہ ہر ہفتہ کے دن ڈی ایم چینل کے اوپر پروگرام ہوتا ہے. ایک پروگرام قریباً 2 یا 3 مہینے پہلے ایک پروگرام ہوا جس کے اندر میرے ساتھ وہاں کے مشہور ایک اسلامک دائی عبدالرحیم گرین بھی موجود تھے. وہاں پہ ایک خاتون کا جرمنی سے فون کال آئی، اور جب میں نے اس کی فون کال ریسیو کی تو وہ کہنے لگی کہ میں عبدالرحیم گرین سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں. بات وہ خاتون کرتی ہے. اب وہ خاتون کہتی ہے کہ مسٹر عبدالرحیم گرین، آج سے قریباً 7 یا 8 سال پہلے لندن کے اندر جو بکنگم پیلس ہے جہاں پہ ملکہ برطانیہ رہتی ہے، اس کے قریب ایک ہائیڈ پارک ہے جہاں پہ لوگ تقاریر وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو کہنے لگی کہ میں نے وہاں پہ تمہاری ایک تقریر کو سنا، میں ویسے ہی پارک کی سیر کو جا رہی تھی، اور جب میں نے تمہاری بات کو سنا تو میں واپس آئی. میں ایک بالکل بے دین لبرلزم کی حامل عورت تھی، لیکن میں نے گھر میں آ کے کچھ دیر سوچا، پھر میں لوکل ایک بک شاپ پہ گئی، میں نے قرآن پاک کو لیا، میں نے پڑھا، اور پھر میں نے 1 ہفتے کے اندر اسلام کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے، اور تینوں کو میں نے حفظ قرآن کے اوپر لگا دیا. اب اس پروگرام کے اندر بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ عبدالرحیم گرین نے ایک بات کی
اور وہ بھول گیا کہ میری بات کو سننے والے کون تھے، لیکن اللہ نے ایک خاتون کے دل کے اندر بات کو ڈالا اور خاتون خود بھی مسلمان ہوئی، اپنی اولاد کو مسلمان کیا، ان کو حفظ قرآن کے اوپر لگایا۔ اس سے ہمیں ایک عام سی بات تو ہوگی، لیکن سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زبان اور عمل سے نصیحت، خیر، قرآن و سنت کی بات جہاں بھی موقع ملے کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں علم ہماری بات کہاں کہاں تک پہنچے گی اور اس کے ثمرات اور نتائج جس کا علم اللہ ہی کو ہے کتنا ہمارے لیے پہاڑوں کی طرح ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی صورت میں بنیں گے۔ بہرکیف میں یہاں کے منتظمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے ہم کلام ہو سکوں۔ آپ سے بھی متمنی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ یورپ کی ان وادیوں کے اندر جہاں آج الحمدللہ ہماری جماعت کے تقریباً 50 سے زائد اسلامک سینٹرز قائم ہو چکے ہیں، غیر مسلموں تک دعوت دین کا بھرپور کام ہو رہا ہے۔ ہماری جو مرکزی آفس ہے برمنگھم کے اندر، اور یقین طور پر پوری دنیا کے قرآن و سنت کے متوالیوں کے لیے خوش آئند بات تھی کہ پچھلے سال عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارا جو اجتماع تھا اس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد جمع تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر قرآن و سنت کی دعوت کو حسن خلق کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے پیش کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دعوت کے اندر ضرور برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس جو قرآن و سنت اور صراط مستقیم کا راستہ ہے اس پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔